یہ جو میں نے آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اس سے آپ عید کی نماز آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اب میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں، جس کے لیے لوگ ابھی سے ہی پریشان ہیں، ابھی سے ہی لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے، لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اب کی مرتبہ عید کی نماز کا کیا ہوگا، اب کی مرتبہ ہم عید کی نماز کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، ہمیں عید کی نماز کون پڑھائے گا، عید کی نماز کی ہمیں اجازت کیسے ملے گی، یہ چیزیں لوگ معلوم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سلسلے میں آپ کو زیادہ گھبرانے کی یا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ گھروں میں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھروں میں عیدین کی نماز بھی پڑھیں گے۔ عید الفطر پر آپ عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا، آپ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں آپ عیدین کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو جب آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ فرض ہے، جو کہ اسلام کا، مذہب اسلام کا اہم شعار ہے، تو آپ عیدین کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ عیدین کی نماز ان گاؤں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ان گاؤں میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو، جہاں پر جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی ہوں، وہاں پر عید کی نماز گھروں میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ وہ لوگ عید کی نماز کے بغیر ہی رہیں گے۔ وہ لوگ اگر چاہیں تو اس دن چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو شرطیں، جو شرائط جمعے کی نماز کے لیے ہیں کہ 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے، 4 آدمی ہوں، وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں کہ عید کی نماز میں بھی کم سے کم 4 آدمی ہونے چاہیے۔ 4 آدمی سے کم ہوں گے تو عید کی نماز نہیں ہوگی۔ امام سمیت 4 آدمی ہوں، امام سے الگ 3 آدمی ہوگا، یعنی امام سمیت 4 آدمی ہوں تو وہ لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ وہی ہوگا جو آپ کو ابھی بتلایا، اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے۔ اس کا وقت سورج نکلتے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس 20 منٹ کے وقت کے ختم ہونے کے بعد میں آپ عید کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اہم چیز، ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خطبہ ہوتا ہے۔ تو خطبہ اگر آپ پر نہ آتا ہو تو بھی آپ عید کی نماز پڑھائیے۔ خطبہ پڑھنا عید کی نماز میں یہ شرط نہیں ہے، خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور عید کی نماز میں عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز میں جو خطبے کی اہمیت ہے، جمعہ کی نماز میں خطبے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ عیدین کی نماز میں نہیں ہے۔ عید کی نماز میں خطبہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پر خطبہ نہ آتا ہو تو آپ خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز پڑھ اور پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اور آپ کم سے کم اگر عربی زبان نہ بھی جانتے ہوں تو آپ ہندی میں خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ہر جمعے کو اپنے متعلقین کو اور جو لوگ میرے ٹچ میں رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو، جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے، جب سے تمام لوگوں کو جمعے کا خطبہ ہندی اور عربی دونوں زبانوں میں بھیج رہا ہوں۔ تو میں نے دونوں زبانوں میں جو خطبہ مرتب کیا، خطبہ جو ترتیب دیا ہے، وہ میں ہندی کا خطبہ آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے ساتھ آپ اس خطبے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ اس خطبے کے ذریعے سے عید کی نماز پڑھائیے، آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے کوئی الگ سے خطبہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے خطبہ ترتیب دیا تھا، آپ اس خطبے کو اس طرح سے سن لیجیے اور پڑھ لیجیے گا۔ پہلا خطبہ ہے الحمدللہ نحمدہ
ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر آپ چاہیں تو اس خطبے سے پہلے اور اس کے فوراً بعد، اس سے پہلے اور بعد میں یہ لگا سکتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ لگا سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں لگا سکتے تو کوئی بات نہیں، جو یہ خطبہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ اسی خطبے کو پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ اس خطبے کو پڑھ کر کرسی پر بیٹھ جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر آپ یہ والا خطبہ پڑھیں گے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آپ چاہیں تو اس خطبے کو اپنے موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے یاد رکھیے خطبہ پڑھنا یا نماز پڑھانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس طرح سے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز پڑھائیے اور اس طرح سے آپ خطبہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔